أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد اطاعتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے اس ماہ مبارک کے بعد ہم تمام پھر ایک بار اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کی جو توفیق دی، اس نیکی کا جو موقع دیا، یقیناً ہماری ان اطاعتوں کی قبولیت کی ایک شکل ہے، بطور تحفہ ہے۔ رمضان میں جنہوں نے بہت ساری عبادتیں کی، اعتکاف کیا، روزے رکھے، قیام اللیل کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، یہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے ہم نے کیے، تو ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی صف میں انشاءاللہ شامل کر دیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دی ہوں گی، کتنے لوگوں کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی صف میں لکھ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جو سورۃ الانفال آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں، عبادات میں، احکام میں خیانت مت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے آپس کے معاملات میں بھی خیانت کرو گے، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ امانت ایک بہت ہی بڑی چیز ہے۔ عام طور سے ہم مسلم معاشرے میں جب امانت کا لفظ سنتے اور بولتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس ودیعت ہو، امانت ہو، اس کو ایمانداری کے ساتھ لوٹانے کا نام امانت ہے۔ حقیقت میں امانت کا لفظ بہت ہی وسیع ہے، اس کا مفہوم بہت ہی اپنے اندر معانی رکھتا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے امانت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے امانت کے لفظ کی توضیح کر دی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے بارے میں کہا تو کہا کہ جبرائیل امین امین ہیں، امین ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، کہا کہ بڑے امانت دار ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جو وحی لاتے ہیں وہ ہو بہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں مجھے اور آپ کو اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے کہ کیا آپ امانت دار ہیں، آپ امین ہیں، میں امین ہوں۔ اگر امین ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، خیانت نہ کریں، ویسے مسلمانوں کی طرح نہ جئیں جو صرف رمضانی مسلمان ہیں۔
رمضان جاتے ہیں ان کے زندگیاں بدل جاتی ہیں، شب و روز بدل جاتے ہیں، حقیقت میں یہ امانت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کا ذکر کیا تو کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، یہ بالکل امانت دار ہے، سورۃ الشعراء آیت نمبر 193۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، مصر سے نکلے مدین پہنچے تو وہاں دو عورتیں جو وہاں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھیں، اور انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی مدد موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی تو واپس اپنے ابا کے پاس گئی، کہا یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا اس کو آپ نوکر بنا لیجئے، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ چاہتے ہیں کہ آپ امانت دار بن جائیں۔ امانت کا مطلب یہ نہ لیں کہ کسی کی امانت آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض آپ کو جس فرائض کا مکلف کیا ہے آپ اس کے امانت دار ہیں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو اللہ نے آپ کے حوالے کی ہے۔ ہم آپ کو حدیثوں کی روشنی میں بتائیں گے کیا کیا امانتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی سپرد کی ہیں، اور ہم انسان کتنے ظالم اور جاہل ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اس امانت کی قدر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ہی کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا تو کہا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف کی جو امانت دار ہوں قرآن کی مختلف آیتوں میں، اور اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ جو تکلیف ہے یعنی عبادتوں شریعت کا جو مکلف بنایا گیا ہے اس کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، اور سارے لوگوں نے انکار کر دیا کہ اس کو سنبھال سکیں، لیکن انسان نے کہا کہ ہم سنبھالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شریعت دے رہے ہیں، جو ذمہ داری دے رہے ہیں اس کو ہم سنبھالیں گے، لیکن سنبھال نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ امانت ہے، یہ عبادات کی، معاملات کی، لوگوں کی امانتوں کی شکل میں، اور جوارح آپ کے جسم میں جو ہاتھ پیر ہیں، آنکھ کی یہ دیکھنا، آنکھ کی روشنی امانت ہے، کانوں کا سننا امانت ہے، زبان کا بولنا امانت ہے۔ ان امانتوں کا آپ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں امانتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دولت آپ کو دے رکھی ہے یہ امانت ہے، اللہ نے جو صحت دے رکھی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو آپ کہاں خرچ کرتے ہیں اس کا جواب مجھے اور آپ کو دینا ہوگا، اسی کا نام امانت ہے۔ اسی طرح آپ کہیں گے بلقیس، ملکہ بلقیس، اس کا تخت لانے کی بات ہوئی تو سلیمان علیہ السلام کے پاس اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، وہ کوئی صاحب علم تھا یا کوئی جن تھا، اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام بلقیس کا وہ تخت میں آپ کے پاس لاؤں گا، وانی علیہ لقوی امین، اس لیے کہ میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ آج اسلام چاہتا ہے کہ آپ طاقتور بھی بنیں اور امانت دار بھی بنیں۔ صرف طاقتوں سے کام نہیں چلے گا، صرف ہم طاقتور ہو جائیں کام نہیں چلے گا، لیکن ہمارے اندر ایمان کی وہ امانت بھی آنی چاہیے، ایمان کی وہ ایمانی قوت آنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو حفاظت کر سکیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، میں نے اس موضوع کو اس لیے منتخب کیا کہ روزانہ ہم سنتے آتے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کہیں کسی جگہ 2 مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، کہیں کسی جگہ ایک مسلمان عورت کو صرف اسلام لانے کی وجہ سے پاسپورٹ کے لیے پریشان کیا جاتا ہے، اور یہ خبریں ہم روزانہ سنتے ہیں،
اور سن کر بس آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ جیسے کسی نے کہا دلی دور است، کہا کہ ابھی تو دلی دور ہے، ہاں فارسی کا مقولہ ہے، ابھی تو وہاں ہو رہا ہے، ہم کو کیا ہوگا، ہم تو آرام سے ہیں۔ کہا کہ ایسے بات نہیں چلے گی، ایسے نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے اندر حمیت اور ایمانی قوت آنی چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا ارادہ آنی چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ آگ آپ تک پہنچے۔ آپ کے اندر ایمانی قوت مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ کہیں میں اللہ کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں رمضانی مسلمان تو نہیں ہوں، کیا میں مسلمانوں کے ساتھ اتنی ہمدردی میرے دل میں ہے، کیا میں مسلم معاشرے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں چلے گا۔ ہم سنتے رہیں اور اپنی زندگی میں مدہوش رہیں کہ ہم ہی کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایسا مت سوچئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا مدہوش پیدا نہیں کیا ہے، آپ کو صاف ستھرا دین دیا ہے، ایسا دین جس میں آپ زندہ رہیں، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے تقوی کے ساتھ، اپنے صلاح کے ساتھ، اپنی پاکیزگی کے ساتھ، اپنے عفت کے ساتھ۔ آپ کی ساری یہ چیزیں امانت ہیں، ان چیزوں کا لحاظ آپ کو کرنا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا، ہر نبی نے کہا انی لکم رسول امین، میں ایک امانت دار رسول۔ دوستو، کیا آپ امانت دار ہیں؟ میں امانت دار ہوں۔ مجھے سوچنا چاہیے، اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میری قوم کے ساتھ میں امانت دار ہوں، اللہ کے ساتھ امانت دار ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ امانت دار ہوں، کہیں میرے حقوق کی پامالی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق مجھ پر عائد کیے ہیں اس حقوق کو میں ادا کرنے میں کوئی کسر اور کمی تو نہیں کر رہا ہوں۔ بیوی کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، امت مسلمہ کے حقوق ہیں، اور آپ کو اور مجھے دعوت پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اس کا ایک بڑا حق میرے اوپر اور آپ کے اوپر ہے کہ جو دین ہم مان رہے ہیں، جس دین پر چل رہے ہیں، اس دین کی دعوت مجھے اور آپ کو پیش کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں جس میں بتایا گیا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں بتائی گئی، اس میں کہا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، جب اسے امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اللہ کی امانت ہمیں دی گئی ہے دین کی شکل میں، یقیناً ہم خائن ہیں، اس کی خیانت ہم کر رہے ہیں، خود اس کے چلنے میں ہم کمی محسوس کر رہے ہیں۔ بعض مناسبات آتے ہیں تو ہم عبادتوں میں جوش و خروش بتاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ موسم ختم ہو جاتے ہیں ہم دھیمے پڑ جاتے ہیں، ہم بس بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ ایمانی حمیت اور قوت باقی نہیں رہتی، نہ قوم کی کوئی ہمدردی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ایک مسلمان ہمیشہ فعال ہوتا ہے، اور وہ دین کی ہمدردی اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ کیسے میں دین کو لوگوں کے اندر پہنچاؤں، کیسے دعویٰ کا کام کروں۔ اور اسی طرح آپ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، جاءہ اعرابی، ایک گاؤں والے صاحب آئے، دور سے آئے، بستی سے آئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا متی الساعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ گاؤں والے تھے، صحابہ کہتے تھے کہ ہم خود سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ تمنا رکھتے تھے کہ کوئی گاؤں سے کوئی نیا اجنبی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، ہم کو جواب مل جائے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، تو انہوں نے سوال کیا متی الساعہ، فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی، بات کرتے رہے۔ اب صحابہ نے آپس میں کہا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں، اس کے سوال کو سنا ہی نہیں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، سنا ہے اللہ کے نبی نے، لیکن ناپسند کر رہے ہیں، اس سوال کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، اب بات ختم ہو گئی تو کہا کہ این اراہ السائل عن الساعہ، ارے وہ آدمی کدھر گیا جو قیامت کے بارے میں پوچھتا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ آدمی نے کہا ہا انا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول میں تھا جو قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت لوگوں کی زندگیوں سے اٹھ جائے، جب لوگ خائن بن جائیں، تب قیامت کا انتظار کیجئے۔ قال کیف اضاعتها، صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت کب ضائع ہوتی ہے؟ کہا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، رواہ البخاری۔ کہا کہ جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے، کسی ایسے نااہل بیکار آدمی کو بڑا بنا دیا جائے، یا کہ اس کو قوم کی سرداری دے دی جائے، تو سمجھو کہ بس قیامت کا انتظار کرو۔ تو یہ معاملہ ہے۔ لیکن جس امانت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون کی پامالی کرنا، یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ جو ہمارے ہاتھوں یہ چیزیں ہوتی ہیں، سال بھر کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مسجدوں میں بالکل متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن اپنی نجی زندگی میں جاتے ہیں تو اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادِ الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، سب سے پہلی چیز جو تمہاری زندگیوں سے اٹھ جائے گی وہ امانت ہوگی، اور آخری چیز جو اٹھے گی وہ نماز ہوگی۔ لوگوں کی زندگیوں سے امانتیں ختم ہو جائیں گی، اور آخری چیز جو لوگوں کی زندگیوں سے اٹھے گی نماز ختم ہو جائے گی، سمجھ لو کہ قیامت ہے۔ اور اسی لیے ہم بتائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الامانہ، سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑی امانت جو لوگوں کی زندگیوں سے اٹھے گی، آدمی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جو کرتا ہے کرے گا، پھر آ کر دوستوں کے سامنے بولے گا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی خیانت ہے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ آدمی کے اپنے فیس بک پیج پر، ٹویٹر پر اپنی بیوی کے تصویریں، اس کے ساتھ گلے ملنے کی تصویریں، اور اپنے خاندان کی ساری چیزیں بالکل عیا اور بیاں ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے حیائی، فحش، فجور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر خیانت کیا ہو سکتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے نبی ایسے تو سب لوگ کرتے ہیں، ایسے تو سب لوگ کرتے ہیں کہ مرد آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جو کرتا ہے وہ آ کر لوگوں میں بولتا ہے، عورتیں ان کے ساتھ شوہروں کے ساتھ جو کرتی ہیں وہ آ کر عورتوں میں بولتی ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے اس شیطان کی طرح جو برسر عام شیطان سے زنا کرتا ہے، یعنی بیچ برسر عام لوگوں کے سامنے زنا کرتا ہے۔ اس سے بدترین مثال کیا ہوگی؟ جو دیوث ہے، بے غیرت ہے، جو اپنے ساری بیوی کے تعلقات کو لوگوں کے سامنے اور بیوی کے بھید کو، بیوی کے اسرار کو، میاں بیوی کے تعلقات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر بے غیرت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر خیانت کیا ہے؟ جو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اعظم الامانہ، سب سے بڑی امانت جس میں خیانت ہوتی ہے میاں بیوی کے تعلقات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں جو دوسروں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، جیسے مختلف حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خطبنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو خطبہ دیا تو کہا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت نہ ہو، امانت نہ ہو۔ امانت بہت بڑی چیز ہے جسے آپ ٹرسٹ کہہ لیجئے، بھروسہ کہہ لیجئے، یا کوئی بھی الفاظ میں کہہ لیجئے کہ بہت بڑی چیز ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
اربعن، 4 چیزیں اگر تمہارے پاس ہوں، اگر ساری چیزیں چھوٹ جائیں لیکن 4 چیزیں تمہارے پاس ہوں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، دنیا کی ساری دنیا تم سے چھوٹ جائے، روٹ جائے، لیکن 4 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ 4 چیزیں کہا، حفظ امانت، تمہارے اندر امانت کی حفاظت ہو۔ امانت سے میری مراد وہ صرف ایک معنی مراد نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں، امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ تمام فرائض ہیں، واجبات ہیں، اوامر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف کیے ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، آپ کے جوارح، آپ کے اعضاء کی صحیح استعمال کی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں امانت سے مراد ہیں۔ وصدق حدیث، آپ کے بات میں اگر سچائی ہو، زبان میں سچائی ہو، وحسن خلیقۃ، اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں، 3 باتیں ہوئی نا، کہا کہ آپ اپنے امانت میں حفاظت کرنے والے ہوں، خائن نہ ہوں، خیانت کرنے والے نہ ہوں، آپ کے زبان پر سچائی ہو، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، وعفۃ فی طعمۃ، چوتھی چیز کے بارے میں کہا کہ آپ کا نوالا حلال کا ہو، آپ کے پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے وہ حلال کی ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا چھوٹ جائے لیکن یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں۔ اخرجہ احمد، رواہ الالبانی فی سلسلۃ الصحیحہ، شیخ البانی نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں روایت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے کہا، امانت کی وصیت کی اور کہا کہ لوگوں، میں نے اس دین کی ذمہ داری تم تک پہنچا دی ہے اور تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچاؤ، یہ امانت داری ہے، اس امانت کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ امانت کا تعلق کہاں کہاں ہوتا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بات ہے آپ نے جان لیا کہ امانت، ہم امین بنیں، امانت دار بنے، خائن نہ بنے، لیکن امانت کا تعلق کہاں کہاں ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ الامانۃ فی العبادہ، عبادت کے معاملے میں، نماز پوری امانت کے ساتھ، سنت کے مطابق، خشوع خضوع کے ساتھ، اگر آپ نماز میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، صحیح ارکان ادا نہیں کرتے تو آپ اور ہم خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں۔ روزہ امانت کے ساتھ، زکوٰۃ امانت کے ساتھ، وبر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک امانت کے ساتھ۔ اسی لیے میں نے جب ایک مرتبہ ماں باپ کی تعلق سے کہا تو ایک بات بتانا میں چھوڑ دیا، بر الوالدین کی آخری شکل اس وقت ہے کہ ماں باپ آپ کو پہچانتے نہ ہوں، یعنی باپ کی عقل چلے گئی، باپ بے ہوش ہو گیا، ماں کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، کون سا بیٹا خدمت کر رہا ہے ماں باپ کو نہیں پتا، اس وقت آپ خدمت کر رہے ہیں تو یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ ماں باپ ہوش میں ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کون سا بیٹا آ رہا ہے، پیر دبا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی ایک حالت ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی خدمت کرنے والوں کو پہچان نہیں پاتے کہ بیٹی آئی کہ بیٹا آیا، کون سا بیٹا آیا میری خدمت کر رہا ہے، اس حالت میں آپ ان کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، یہ احسان ہے، یہ آخری درجہ ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا۔ اور کہا کہ یہ امانت ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من حافظ علیہا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، کانت لہ نور و برہان یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے ہوگا۔ تو آپ امین بنیں اپنے نمازوں میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، عبادتوں میں۔ الامانۃ فی الجوارح، آپ امانت دار بنیں اپنے ہاتھ پیر کی طاقتوں کو استعمال کرنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اکرمہ بن کہا، القلب یزنی، آدمی کا دل بھی زنا کرتا ہے، العیاذ باللہ۔ آپ اپنے دل سے اچھا سوچیں۔ والعین تزنی، آنکھیں زنا کرتی ہیں، آنکھوں سے اچھا دیکھیں، کانوں سے اچھا سنیں، اور
میں آپ کو، میرے پاس جمعے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، ایک مثال بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے، فدا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ غور کریں، فتح مکہ کا موقع تھا، فتح مکہ کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معاف فرما دیا سوائے 4 مردوں کے 2 عورتوں کے۔ کہا کہ اگر یہ کہیں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے کچھ لوگ قتل کیے گئے، لیکن ایک آدمی تھے جس کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن سعد بن ابی السرح، عبداللہ بن سعد بن ابی السرح، ان کو بھی اللہ کے رسول نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دی تھی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سعد بن ابی السرح کو اپنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت کیجیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فوری راضی نہیں ہوئے کہ ان سے بیعت کریں۔ بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان سے قتل کا حکم اٹھا لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے رکے اور بعد میں صحابہ سے کہا، رے وہ میرے پاس لائے گئے اور تم میں سے کوئی اس کو قتل کر دیتا تو بات ختم ہو جاتی۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی آپ اگر آنکھ سے ذرا اشارہ کر دیتے تو ہم قتل کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي ان يكون لا ينبغي لنبي ان يكون له خائنة اعین، کوئی نبی اپنی آنکھ سے خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اشارہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے اشارہ کرنا، جیسے بہت سارے لوگ ہیں آنکھوں سے ایسے ایسے اشارہ کرتے ہیں، اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ تو یہ اعضاء، یہ امانت ہیں، اس کا استعمال صحیح ہو۔ آنکھ امانت ہے، زبان امانت ہے، کان امانت ہے، دل و دماغ امانت ہیں، اسے صحیح استعمال کیا جائے۔ الامانۃ فی الودائع، لوگ جو چیزیں آپ کے پاس رکھتے ہیں، لوگ آپ سے مشورہ لیتے ہیں، یہ امانت ہے، صحیح مشورہ دیں۔ اور جو لوگ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے قصے آپ سن چکے ہیں، حدیثوں میں بتایا گیا کہ کیسے ایک آدمی نے ایک آدمی سے زمین خریدی اور اس کی زمین میں سونے کی ہانڈی نکلی اور وہ امانت تھی، اس نے واپس کرنا چاہا۔ ایک آدمی نے ایک سے، جیسے صحیح حدیثیں ہیں، 1000 دینار قرض لیے اور واپس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، اس نے لکڑی میں اس میں وہ پیسے رکھے اور دریا میں ڈال دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قرضہ اس تک پہنچا دیا۔ کہا کہ یہ امانت ہے۔ ہم میں مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کو کمال سمجھتے ہیں، لوگوں کے قرضے لے کر ان کو مکر جاتے ہیں اور ادا نہیں کرتے اور سمجھتے کہ ہم کمال کر رہے ہیں۔ یہ خائن ہیں، یہ لوگ خائن ہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگوں کا ناحق مال لیا جائے، دھوکہ دیا جائے، حقوق کی پاماری کی جائے اور لوگوں کے ساتھ بے انصافی کی جائے، مظلوموں کا حق نہ دلایا جائے اور ہم سمجھیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم سب کے سب امانت دار نہ بن جائیں۔ اور اسی لیے کہا، الامانۃ فی حفظ الاسرار، لوگوں کے جو بھیدیں ہیں، میاں بیوی کا بھید ہے، اس میں آدمی امانت دار بنے، دوسروں کو وہ نہ پھیلائے، امانت دار بنے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرد اور عورت جو ایک دوسرے کا بھید ظاہر کرتے ہیں وہ اس شیطان کے مانند ہیں جو سر عام زنا کرتے ہیں۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے بھید کا لحاظ کریں اور اسے لوگوں کے سامنے نہ پھیلائیں اور ظاہر نہ کریں۔ دوستو عزیزو، باتیں بہت ہیں، یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہا، القتل فی سبیل اللہ کفارۃ کل ذنب، اللہ کی راہ میں شہید ہونا سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے، الا الامانہ وان الامانہ، امانہ یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، والغسل من الجنابہ، جنابت کا صحیح غسل کرنا، صحیح طور سے وضو بنانا، یہ ساری کی ساری امانتیں ہیں، یہ اس کو صحیح طور سے ادا کیا جائے اور لوگوں سے جو حقوق لیے جاتے ہیں وہ ساری کی ساری امانتیں ہیں۔ اس کے ادا کرنے میں آدمی پوری ایمان کا لحاظ کرے اور حقوق کا لحاظ کرے، اور خاص کر آج کے زمانے میں جہاں ایک دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو اور حقوق کی پامالی ہو رہی ہو اور آزادیوں کو قید کیا جا رہا ہو اور
ایک دوسرے کے بھید لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہوں اور ایک دوسرے کا مال لوٹا جا رہا ہو، عہد و پیمان پامال کیے جا رہے ہوں اور خون بہائے جا رہے ہوں اور عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، اور جو حق پرست لوگ ہیں وہ علم چھپاتے ہیں اور اس علم کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، اور ظلم کا بازار گرم ہے اور لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اور باطل پنپ رہا ہے اور حق خاموش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نور عطا کیا ہے وہ نور ڈگمگا رہا ہے اور باطل ہر طرف اپنے ڈیرے ڈال رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہم پر ضروری ہے کہ ہم سب کے سب امانت دار بن جائیں۔ جس امانت کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی، رسولوں کو ان اوصاف سے متصف کیا، تو میں پھر ایک بار آپ سے کہوں گا، ملت کے ہر فرد سے کہوں گا، ہر نوجوان سے کہوں گا، ہر بچے سے کہوں گا، آپ کی ذمہ داری ہے ملت کا دکھ درد اپنے دل میں محسوس کریں، ملت کا دکھ درد اپنے دل میں محسوس کریں۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ لوگوں نے انہیں دوڑتے دیکھا، پوچھا کہ کیا بات ہے امیر المؤمنین، آپ دوڑ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے سنا کہ صدقے کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، مجھے لوگوں نے کہا کہ اس طرف گیا ہے، میں اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہوں، وہ بیت المال کا اونٹ ہے، اللہ کا اونٹ ہے، میں اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہوں۔ اور کہا کہ اگر ایک اونٹ بھی گم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ عمر سے پوچھے گا۔ اگر ملت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ نوجوان ہیں اور آپ صاحب ثروت ہیں، آپ صاحب علم ہیں، تو آپ پر ضروری ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کریں اور شریعت کو، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کریں، اس دین کے غلبے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کریں، اپنا وقت خرچ کریں، اپنی طاقتیں خرچ کریں، جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، تب جا کر آپ امانت دار ہوں گے اور تب آپ امین کے لقب سے موسوم ہوں گے۔ جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا، جو ٹائٹل فرشتے کو دیا کہ وہ امانت دار ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام خائنوں کے صف میں لکھا جائے، خیانت کرنے والوں کے صف میں لکھا جائے۔ کوشش کیجئے، ملت کا درد اپنے اندر پیدا کیجئے اور اپنی جو طاقتیں اللہ نے دی ہیں، سوچنے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، ان طاقتوں کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیجئے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی لیے ہم مسلمان ہیں، اسی لیے ہم نمازی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان حاضر ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے دین کا خادم بنا دے۔ اللہ تعالیٰ دین کی فکر کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا حقدار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عطا فرمائے، شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو مسلمان قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو مسلمان بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ ان کی روزی روٹی کا بندوبست کر دے۔ جو تاجر ہیں ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم۔